شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ قرآن رب العالمین کا پیغام تمام انسانیت کے نام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اس وقت ہمارے زیر مطالعہ جو ہے وہ سورہ آل عمران ہے کہ جو قرآن حکیم میں نازل کی گئی اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے تذکرے سے جو ہے وہ آغاز کیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سابقہ کتابیں جو نازل کی تھی ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور قرآن حکیم کی حقانیت کے بارے میں بھی نازل کیا ہے۔ تو فرمایا الف لام میم، اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ یہ تینوں حروف مقطعات ہے، الف علیحدہ ہے، لام اور میم، یہ تین الفاظ پر مشتمل ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کا معنی و مفہوم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہی ہے جو معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، زندہ ہے اور سب کو جو ہے وہ قائم رکھنے والا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ہے یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا جو ہے نزول ہم نے دیکھا کہ آیت الکرسی میں بھی ہوا تھا، اور وہاں پر بھی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا هو الحی القیوم، کہ جو زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والا ہے، تو اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں جو دنیا کے اندر تاریخ انسانی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو معبودوں کی بہت سی شکلیں ملتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بت پرستی جو ہے وہ دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک انسان خود ہی ایک بت کو تخلیق کرتا ہے، اس کو تراشتا ہے، اور اس کو تراشنے کے بعد کسی جو ہے وہ اہم جگہ پر رکھ کر اس کی پوجا اور پرستی شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو آتش پرست تھے، یعنی وہ آگ کو جو ہے سلگاتے تھے، اور سلگانے کے بعد پھر اس کے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے یا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ پھر اسی طرح سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سورج پرست تھے، کہ جو سورج کے سامنے جو ہے وہ ڈنڈوت کرتے تھے، سورج کے سامنے پوجا کرتے تھے۔ تو وہ جو ہے وہ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے جانوروں کو اپنا معبود بنایا۔ کسی نے ہاتھی کو جو ہے وہ اپنا معبود بنایا اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس نے پوجا و پرستی شروع کر دی۔ کسی نے کسی اور جانور کو بنایا کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں یا انسانوں سے زیادہ جو ہے وہ قوت رکھنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ تصور قائم کر لیا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے جو ہے الہ ہیں، ان کی پرستش اور پوجا کی جائے گی۔ اور ظاہر بات ہے کہ بعضوں نے پھر انسانوں کے بارے میں بھی یہ معاملہ آیا، جیسے کہ ہمارے سامنے قرآن حکیم میں فرعون کی مثال ہے، نمرود کی مثال ہے، کہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور دونوں انسان تھے، اور انسانی جتنی بھی حاجات ہیں ان کے ساتھ وابستہ تھی، اور وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ کرتے تھے۔ ان کو اونگ بھی آتی تھی، ان کو نیند بھی آتی تھی، ان کے بھوک بھی لگتی تھی، ان کو پیاس بھی لگتی تھی۔ اور اسی طرح سے آج کے معاشرے کے اندر بھی جو ہے اس کی کوئی شکلیں ہم نے جو ہے وہ مختلف کر لی ہیں، لیکن اسی طرح سے آج بھی انسانوں کی پرستش ہو رہی ہے، آج بھی انسانوں کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، آج بھی انسانوں کے جو ہے اس کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، ان کی قوت کے جو ہے وہ شہدائی آج بھی لوگ جو ہے وہ دنیا کے اندر ہے، حالانکہ وہ نا قوت اس کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سورہ آل عمران کا جو ہے وہ تذکرہ اسی سے کیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ، کسی کو رکوع جو ہے وہ اس کا حق ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا الحی القیوم، جو زندہ ہے، جو زندہ ہے۔ یہ بار بار جو ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سورج کو بھی موت آتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جانور بھی جو ہے وہ ایک وقت معین پر آ کر مر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے انسانوں کی بھی موت آتی ہے کہ جو ہم نے الہ بنائے ہوئے تھے، آگ بھی جو ہم خود سلگاتے ہیں وہ بجھ جاتی ہے، اور مورتیاں بھی جو ہے ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، ان کے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہونا جو ہے یہ کسی طور سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا نزل علیکم الکتاب بالحق، اور ہم نے کتاب نازل کی
بالحق سچائی کے ساتھ۔ تو یہ کتاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، اور جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل، جو اس سے پہلے نازل کی گئی، اس میں تورات بھی تھی اور انجیل بھی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا من قبل ھدی للناس، اور یہ دو کتابیں ان سے پہلے نازل کی گئی تھی، وہ کس لیے نازل کی گئی تھی؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور ہم نے فرقان کو بھی نازل کیا، یعنی قرآن حکیم کو، جو سچ، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا، ان کے بارے میں فرمایا لہم عذاب شدید، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا واللہ عزیز ذو الانتقام، اور یہ جان لو کہ اللہ زبردست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قوت والا ہے، اور وہ انتقام لینا بھی جانتا ہے، وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے، اللہ کے کلام کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت وعید جو ہے وہ بیان کی ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دیکھا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویردون الی اشد العذاب، کہ اگر تم یہ کام کرو گے کہ کتاب کے ایک حصے کو مانو گے، ایک کا انکار کرو گے، یعنی وہ چیز تسلیم کرو گے جو ہمارے نفس کو آسان لگتی ہے، جو ہمارے نفس کو اچھی لگتی ہے، جو ہمارے نفس کو بہترین لگتی ہے، اور ایسی چیز کہ جو ہمارے نفس کو اچھی نہیں لگتی۔ اب جیسے کہ مال کے خرچ کرنے کا حکم ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ نفس پہ بھاری گزرتا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یا اللہ کے راہ میں نکلنے کا جو حکم ہے، اس کے بارے میں ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نیندیں حرام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جو ہے بستر کی نرم و گداز نیند جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ کتاب کا ایک حصہ ماننا ہے اور دوسرے کا انکار کرنا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شدید ترین جو ہے وہ انداز ہے کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اور اس کے سوا کوئی اجر نہیں ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا۔ حالانکہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم دنیا کے اندر جو اس وقت ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنون، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے، لیکن ہم کہاں غالب ہیں؟ تو اسی پر کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک تھی ناپسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ تو آج یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ہم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہیں، اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، تم میرے بعد اس کتاب کو تکیہ مت بنا لینا۔ تکیہ بنانے سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم نے اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا ہے، ہم نے اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے رکھ لیا ہے، اس کو جو ہے ہم نے اب وہ گائیڈنس کے لیے نہیں رکھا ہوا، اس گھر میں صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، گھر میں جو ہے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیات سے جو ہے وہ بچا جائے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں اس کا مصرف کوئی نہیں ہے۔ یا یہ کہ شادی کے موقع پر بیٹی کو جو ہے اس کے نیچے سے گزار دیا جائے، یا عدالتوں کے اندر قسم کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی استعمالات ہمارے ہاں اس کتاب کے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ بھی جو ہے وہ ان آیات کا ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کی جو ہے وہ کفر کریں گے، اس کا انکار کریں گے، اور اس کے بعد فرمایا لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ واللہ عزیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست قوت والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ذو الانتقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے والا بھی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کہ آپ یہ سمجھو کہ جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ سے چھپا ہوا کبھی بھی نہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کو بھی جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور وہ خالق کیسا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام، کہ اس نے تو ہے تمہیں تخلیق کیا، یعنی کہ انسان کو جو تخلیق کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس کے رحم مادر کے اندر جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کے نین نقش اسی وقت تخلیق دیے جاتے ہیں کہ اس کی ناک کیسی ہوگی، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کا ماتھا کیسا ہوگا، اس کا جسم کیسا ہوگا، کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے اسی طرح کا وہ بناتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ جو تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارا بھی مالک ہے، هو العزیز الحکیم، اور زبردست حکمت والا ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی
جتنی بھی صفات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف عبادت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی، صرف عبادت جو ہے وہ مالک کے لیے ہوگی کہ جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے ہمیں ہی تخلیق نہیں کیا، اس پوری کائنات کو، اس پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کو تخلیق جس نے کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا بار بار اسی چیز کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں سورہ آل عمران کے اندر ہی بتایا ہے کہ ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، یعنی کہ دین کی سمجھ اور فہم دی ہے، اس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ بہت ہی پیاری قرآنی آیت ہے، دعا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، یہ ہدایت بخشنا جو ہے یہ بھی کوئی ہمارا اپنا ذاتی وصف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کر دیا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا تھا، جہاں پر اس کی کتاب کا ذکر ہوتا تھا، تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی مت پیدا کر دیجیے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہدایت یافتہ لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا گیا تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی مت پیدا کیجیے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو جو ہے وہ ہدایت سے مت ہٹا دیجیے، کیونکہ جو ہے ہدایت یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمیں اپنے نعمت سے جو تو نے عطا کی ہے عطا فرمانے والا ہے۔ فرمایا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تو نے نعمت عطا فرمائی ہے تو بڑا عطا کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم کرنے والا ہے ان بندوں کے اوپر کہ جو اس کی ہدایت کے راستے کے اوپر چلتے ہیں۔ ربنا انک جامع للناس لیوم لا ریب فیہ، اے پروردگار تو اس روز جس کے آنے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ یوم آخرت کا دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب پیش ہوں گے، اور اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے وعدوں کے جو ہے وہ خلاف کوئی چیز نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم دین کے اوپر چلنے والے ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پر رکھے گا اور تمہارے لیے راہیں کھولتا جائے گا، تمہاری آزمائشوں کو آسان کرتا جائے گا، تمہاری تکلیفوں کو گھٹاتا جائے گا۔ تو یہ سارا معاملہ صرف اس صورت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر جو ہے وہ چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ اگر تو ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامیاب بندے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائے کرتبہ نمبر 100 بادالونا اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گریل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔